دنیا میں روز اول سے حق و باطل کی جنگ جاری ہے۔ جب جب باطل نے حق کو دبانا چاہا، پروردگار عالم نے اپنے خاص بندوں کو اس کے مقابل بھیجا اور حق کی ہمیشہ فتح ہوئی۔ 1953 میں رضا شاہ کے حامی جرنیلوں نے قوم پرست وزیر اعظم محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ کر ہزاروں محب وطن ایرانی کو اس طرح بے رحمی اور سفاکی سے قتل کیا کہ ایران میں خوف و ہراس کی ایک فضا قائم ہو گئی۔ رضا شاہ پہلوی کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ اسلام سے خوف زدہ امریکہ اور مغربی ممالک ایران کو اپنی کالونی کی شکل میں دیکھنا چاہتے تھے، اور ان کے ان ارادوں کی تکمیل کے لیے رضا شاہ اور ان کے حواری ان کے ہاتھوں کا کھلونا بن گئے۔ ایران کی سرزمین مکمل طور پر مغربی رہن سہن کا نمونہ پیش کرنے لگی۔ بظاہر اسلام تھا، مگر شراب خانے کہبہ خانوں میں شیطان کا راج تھا۔ انہی حالات میں ایرانی علماء اکرام نے در پردہ شاہ ایران کے خلاف مہم جاری تو رکھی، مگر جب کسی نے شاہ کے خلاف آواز بلند کرنے کی کوشش کی تو اسے شاہ کے کرندوں نے سخت مظالم کا نشانہ بنایا۔ حق پرست عوام ایک خوف کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے تھے اور کسی مسیحا کے منتظر تھے، اور آخر یہ مسیحا 24 ستمبر 1902 کو تہران سے لگ بھگ 300 کلومیٹر دور خمین کی سرزمین سے اٹھا اور جذبہ ایمانی، آہنی ارادوں اور کامیاب حکمت عملی سے اسلامی انقلاب ایران کا بانی بن گیا۔ آیت اللہ خمینی ایرانی سیاست کے افق پر ایک عظیم رہنما بن کے ابھرے۔ آپ کے خاندان نے کشمیر سے ایران ہجرت کی تھی۔ آپ نے اپنا بچپن اور جوانی تعلیم، زہد و توقع میں سائے میں گزارا۔ ابتدائی تعلیم سے فارغ ہو کر آپ قم تشریف لے آئے۔ آپ انہی ایام سے سرزمین ایران میں شاہ کے مظالم اور روز بروز امریکہ کی مداخلت اور بے دینی کے آپ خلاف تھے، سخت خلاف تھے، بلکہ مناسب وقت کے منتظر تھے۔ آخر 28 اکتوبر 1964 کو جب رضا شاہ کی حکومت نے ایک کالا قانون منظور کیا جس کے تحت امریکی فوجی مشن کے افراد کو سفارتکاروں کے ہم پلہ وہ حقوق دے دیے گئے جو ویانا کنونشن کے تحت سفارتکاروں کو حاصل ہیں، اس کے معنی یہ تھا کہ امریکی جو چاہے جہاں چاہے جو کریں ان پر ایران کا کوئی قانون لاگو نہ ہوگا۔ اس قانون کے پاس ہونے پر آیت اللہ خمینی خاموش نہ رہ سکے، اور اس روز آپ نے ایک مدرسہ قم کے ایک مدرسہ فیضیہ میں وہ تاریخی تقریر کی جو عظیم انقلاب اسلام کی بنیاد بن گئی۔ آپ نے کہا، آج میرے دل میں شدید درد اٹھ رہا ہے، میں اس قدر تکلیف میں ہوں کہ موت کے دن گن رہا ہوں۔ اس رضا شاہ پہلوی نے اپنی ذاتی مفاد کے عوض ہمیں امریکہ کے ہاتھوں بیچ ڈالا۔ آخر کیوں؟ شاید اس لیے کہ اس مغرب پرست رضا شاہ کو امریکی قرضوں کی شدید ضرورت ہے۔ اے نجف، قم، مشہد، تہران اور شیراز کے لوگوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ یہ غلامی مت قبول کرنا۔ اٹھو اور آواز حق کو بلند کرو۔ آیت اللہ خمینی کی یہ تحریک اس روز منظر عام پر آ گئی، اور پھر شاہ ایران کے مظالم کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اس تقریر کے 7 روز بعد آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ جلا وطنی میں آپ نے عراق، ترکی اور فرانس میں طویل قیام کیا۔ اس جلا وطنی میں آپ نے قم اور نجف کے علماء اکرام سے رابطوں کے ساتھ ساتھ ایران میں انقلاب کے محب وطن حامیوں سے بھی مسلسل رابطے رکھے۔ ایران میں شاہ کے خلاف تحریک دن بدن زور پکڑتی گئی، اور آخرکار اکتوبر 1978 کو شاہ ایران کو ایران چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور آیت اللہ خمینی 16 سال کی جلا وطنی کے بعد فروری 1979 کو تہران کے ایئرپورٹ مہرآباد پہ تشریف لائے، جہاں تقریباً 1 کروڑ محب وطن ایرانیوں نے ان کا استقبال کیا۔ امام خمینی نے ایرانی شاہ نظام کو ختم کر کے اسلامی نظام کی بنیاد رکھی۔ آپ کا انقلاب اسلامی اس بات کی واضح دلیل تھی کہ آپ کچھ کر گزرنے والے انسان ہیں۔ آپ جس چیز کا بھی عزم فرماتے اسے پورا کرنے کے لیے رکاوٹوں کے باوجود بلا جھجک اس میں کود پڑتے اور جان کی بازی لگانے سے بھی نہ ڈرتے۔ آپ کے قول اور فعل میں
بالکل تضاد نہ تھا۔ امام خمینی نے پسماندہ اقوام کو مایوسی بے یقینی کے اندھیروں سے نکال کر امید اور روشن مستقبل سے روشناس کروایا، جبکہ اس سے پہلے ایشیا اور افریقہ کی قومیں اپنی آزادی کے لیے یورپی استعمار کے خلاف سفارہ ہونے سے کتراتی تھیں۔ متحدہ ہندوستان میں برطانوی راج کے خلاف 1758 اور 1857 میں ہونے والی جنگ آزادی کی تحریکوں کو انگریز نے غدر کا نام دے کر اسے پوری طاقت سے کچل ڈالا تھا۔ قیام امام خمینی نے محروم قوموں کو آزادی کی نئی امنگ اور خود اعتمادی کا مضبوط جذبہ دیا، جس کی بدولت مشرق وسطیٰ میں آزادی کی طاغوت شکن تحریکیں پنپنے لگیں، اور جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کے خلاف نیلسن منڈیلا اور آیت اللہ زکزکی جیسے لیڈر ابھرے اور ان کی قیادت میں چلنے والی تحریک کو نیا ولولہ ملا، اور یوں انقلاب ایران دنیا بھر میں ہونے والے مظالم کے خلاف عزم و امید کی ایک زندہ مثال بن گیا۔ اس کے نتیجے میں عالمی بالادستی دھیرے دھیرے مغرب سے ایشیا کی طرف منتقل ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اس سطح کی عالمگیر تبدیلیوں میں انقلاب ایران کا مرکزی نہیں تو کلیدی کردار ضرور ہے، جس کا اعتراف روس اور چین جیسی عالمی طاقتیں مختلف معاہدوں کی پارٹنرشپ کی شکل میں اس کا اظہار کر چکی ہیں۔ ایران کا انصلابی انقلاب ایسے وقت میں کامیاب ہوا جب دنیا بھر میں دین کا سماجی اور سیاسی چہرہ عالمی منظر سے ناپید ہوتا جا رہا تھا، اور اسلامی حکومت کا تصور ایک قصہ پارینہ ہو چکا تھا، اور خاص کر اس زمانے میں یہ انقلاب ایران میں کامیاب ہوا جب ایرانی حکومت کو سپر پاور اور امریکہ کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ ایران اور اس کے ہمسایہ ممالک قدرتی اور معدنی وسائل کے مرکز تھے۔ یہ علاقہ عالمی اقتصاد کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا، جس کا کنٹرول امریکہ کے ہاتھ سے نکل کر انقلابی قیادت کے ہاتھ میں آ گیا، جن کی اولین ترجیحات بادشاہی نظام کا خاتمہ اور اسلامی قوانین کا نفاذ تھا۔ یہ دو مقاصد تھے جس کے لیے اسلامی تنظیمیں اور خطہ کے مسلمان اپنے اپنے طور پر گزشتہ ایک صدی سے اس پر کام کر رہے تھے، مگر کامیابی ان کے مقدر میں نہ آئی۔ اس کے لیے انقلاب ایران نے اسلامی دنیا کے مسلمانوں کے دل میں بھی اسلامی حکومت کے قیام کی آرزو اور اس کے لیے کوشش کرنے والوں میں امید کی ایک نئی روح پھونک دی۔ اس انقلاب نے ایک معنوی طاقت اور دینی اور مذہبی اعتقاد کا دروازہ کھول دیا، جس کے ذریعے تمام اقوام عالم خصوصیت کے ساتھ نوجوان نسل جو دین سے دور دنیا پرستی اور مادہ پرستی کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اسلام نے اس کے لیے اپنی آغوش وہ کھول دی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔